اب پانی امام کے ہاتھوں پہ ڈالا، ابھی پانی کا نتھرنا تھا امام کے ہاتھوں سے اور زمین پر گرنا تھا۔ امام نے کہا دیکھ کیا گر رہا ہے؟ اس نے کہا مولا پانی گر رہا ہے۔ کہا غور تو کر، دیکھا سفید موتی گر رہے تھے۔ پھر پانی ڈالا، سرخ یاقوت گر رہے تھے۔ پھر پانی ڈالا، زبرجد گر رہے تھے۔ ادھر عیسیٰ زندہ کرتے تھے پھیر کی ٹھوکر مار کر اور کہتے تھے کم باذن اللہ، وہ اٹھ کے کھڑا ہوتا تھا تو وہاں تو سرکار نے اشارہ کر دیا جہاں زندہ و سلامت بیٹھی ہوگی۔ ہمارے بزرگ علماء نے مجالس کا یہی پیٹرن مقرر کیا کہ ان کو فضائل محمد و آل محمد سناؤ، ان کو مصائب محمد و آل محمد سناؤ۔ کیوں؟ دو چیزیں ایسی ہیں جب انسان کا توازن باقی نہیں رہتا۔ کب؟ دو کتابیں کیا پڑھ لی اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم سمجھنے لگ جاتا ہے انسان۔ ایسا ہی ہے نا، آپ نے دیکھے ہوں گے، دو کتابیں پڑھ لی، دو سطریں پڑھ لی، ہضم ہی نہیں ہو رہا۔ وہ تھوڑا سا حاصل کیا ہوا علم کہہ لیں یا کوئی معرفت کا جملہ ہاتھ لگ گیا تو وہ ہضم نہیں ہو رہا۔ کہا ان کو فضائل محمد و آل محمد سناؤ۔ کیوں سناؤ؟ دوسری چیز ایسی ہے جب انسان کا توازن بگڑ جاتا ہے، وہ ہے دولت آتی ہے تو توازن بگڑ جاتا ہے۔ انسان دولت کے نشے کے اندر اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی حیثیت کو بھلا بیٹھتا ہے کہ اس کی حیثیت کیا تھی، اور یہاں تک کہ کوئی سلام کرے وہ جواب سلام بھی دینا مناسب نہیں سمجھتا۔ دولت نے مزاج بدل دیا۔ کہا ان کو فضائل محمد و آل محمد سناؤ۔ کیوں سناؤ فضائل محمد و آل محمد؟ اس لیے کہ کوئی کتنا بھی علم پا جائے سلونی کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ کتنا بھی کوئی علم پا جائے دعویٰ سلونی نہیں کر سکتا کہ پوچھ لو مجھ سے، میں زمین کے رستوں سے آسمان کے رستے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ کوئی کتنا بھی علم پا جائے دعویٰ سلونی نہیں کر سکتا۔ کہ ان کو فضائل محمد و آل محمد سناؤ۔ کیوں سناؤ؟ کتنی بھی دولت پا جائیں ان کے ہاتھوں کا دھوبن جواہرات میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ کتنا بھی کوئی ظاہری طور پر امیر آدمی کیوں نہ ہو، لاکھوں کروڑوں ڈالر اس کی ملکیت ہو، لاکھوں کروڑوں رقموں کا مالک کیوں نہ ہو، لیکن جب ہاتھ دھوئے گا تو گندے ہی ہاتھ گرے گا، پانی گندا ہی گرے گا نا، ایسا ہی ہے۔ اور کہ ان کو فضائل محمد و آل محمد سناؤ تاکہ ان کو اپنی حد یاد رہے۔ میں نے یہ مبالغہ آرائی میں واقعہ نہیں کیا کہ ان کے ہاتھوں کا دھوبن جواہرات میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ کتنا بھی کوئی امیر آدمی ہو، جب بھی ہاتھ دھوئے گا تو گندا ہی پانی گرے گا، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن اگر آل محمد کہیں معجزہ دکھا دیں اپنے ہاتھوں کے دھونے کا ہے تو میں مبالغہ آرائی میں نہیں بول رہا، خطابت مبالغہ آرائی کا نام ہے، لیکن جن کا ذکر میں کرنے بیٹھا ہوں وہ مبالغہ آرائی سے بلند ہیں۔ جب کچھ نہیں تھا وہ تھے، جب کچھ نہیں ہوگا وہ ہوں گے، ہے نا صحیح؟ جب کچھ نہیں تھا وہ تھے۔ اور حجت کی تعریف یہ ہے، الحجت قبل الخلق، الحجت مع الخلق، الحجت بعد الخلق۔ حجت تب بھی تھی جب کچھ نہیں تھا، حجت تب بھی ہے جب تم ہو، حجت تب بھی ہوگی جب تم نہیں ہوگے۔ تو ان کا تذکرہ ہے جو کچھ نہیں ہوگا وہ ہوں گے، تو مبالغہ آرائی سے بلند ہے۔ تو صاحبان گرامی قدر، میرے سامنے سرکار سید سجاد علی ابن الحسین آدم آل محمد سرکار سید سجاد، باواز بلند سرکار کی ذات پر صلوات دے صلی علیہ سرکار سید سجاد کے خدمت میں ایک شخص ہر سال چاہنے والا امام کی خدمت میں حاضر ہوتا، حج کرتا، حج کے بعد وارد مدینہ ہوتا، کچھ دیر سرکار کی میت میں گزارتا اور گزارنے کے بعد اپنے شہر بلخ واپس چلا جاتا۔
ایک سال کو تحفہ تیار کر رہا تھا کہ ہر سال امام کے لیے تحفہ لے کے جاتا ہے. ایک سال کو تحفہ تیار کر رہا تھا کہ اس کی زوجہ نے کہا جس کے لیے تو تحفہ لے کے جاتا ہے اس نے تو تمہیں کبھی تحفہ نہیں دیا. اس نے کہا خدا کی بندی میں کسی عام شخص کے لیے نہیں، سرکار حسین کے بیٹے علی ابن الحسین سرکار سید سجاد کے لیے لے کے جاتا ہوں. پہچانتی نہ تھی، خاموش ہو گئی. وہ آیا، حج کیا، حج کرنے کے بعد وارد مدینہ. اس کے لیے امام کے دولت قضا پر دسترخوان بچھا دیا گیا. جیسے ہی امام کے دولت قضا پر بیٹھا دسترخوان پر، امام کے ساتھ اس نے بیٹھ کر کھانا کھایا. کس قدر عظمت کی بات ہے. ذرا تصور تو کریں کہ امام کا دولت قضا ہو، دسترخوان امام ہو، امام آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک شخص کے لیے زندگی میں اس سے بہتر کوئی لمحہ نہیں ہو سکتا. ہے کوئی لمحہ کسی کے لیے کہ امام کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان امام میں، شاید جنت سے وہ بالا دسترخوان ہوگا کہ جہاں امام کی ساتھ بیٹھ کر کوئی کھانا کھا رہا ہے. تو کھانا کھایا تو امام نے کہا میں تیرے ہاتھ دھلا دوں. اللہ اکبر. کہا میں تیرے ہاتھ دھلا دوں. جب یہ کہا تو اس نے امام اپنے ہاتھوں ایک صلوات بھیج دیں بآواز بلند. اس نے کہا کہ میں تیرے، امام نے کہا میں تیرے ہاتھ دھلا دوں. اس نے کہا ابن رسول اللہ میں خطا کار غلام زادہ آپ کے دولت قضا پر آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوں، یہ شرف مجھے عطا فرمائے کہ میں آپ کے ہاتھ دھلاؤں. اس نے امام کے ہاتھوں سے آفتابہ لیا اور پانی امام کے ہاتھوں پہ ڈالا. ابھی پانی کا نتھرنا تھا امام کے ہاتھوں سے اور زمین پر گرنا تھا. امام نے کہا دیکھ کیا گر رہا ہے. اس نے کہا مولا پانی گر رہا ہے. کہا غور تو کر، دیکھا سفید موتی گر رہے تھے. پھر پانی ڈالا، سرخ یاقوت گر رہے تھے. پھر پانی ڈالا، زبرجد گر رہے تھے. امام نے کہا جا، تیری زوجہ نے کہا تھا تو ہر سال تحفہ لے کے جاتا ہے، اس نے کبھی تحفہ نہیں دیا. اس نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولا کنیز ہے، آپ کی معرفت نہیں رکھتی، خطا معاف فرمائیے گا. امام نے ہدیہ دیا. اب ظاہری طور پر عشرت ختم ہو گئی. جا کے زوجہ کو سارا واقعہ بیان فرمایا. جب واقعہ بیان کر چکا تو اس نے کہا اب ظاہری عشرت بھی ختم ہو گئی ہے، مالدار بن گئے، خزانہ آتا گیا. اس نے کہا میں بھی تو دیکھوں وہ کون سی شخصیت ہے. میں نے بات یہاں کی ہے، ان کے علم میں وہاں ہے، کوئی عام شخصیت تو نہیں ہو سکتی ہے. تو اس نے اپنے شوہر سے کہا اگلے سال میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گی. اب ظاہری عشرت بھی ختم ہو گئی. حج کیا. حج کرنے کے بعد قرب مدینہ ہوئے. مدینے کے پاس پہنچ کر اچانک طبیعت خراب ہو گئی. اس عورت کی طبیعت ناساز ہو گئی اور بیمار ہوئی، اس دنیا سے رخصت ہو گئی، مر گئی بیچاری. جیسے ہی مر گئی تو وہ پریشان ظاہر ہے، بیوی ہے، مسافرت کا عالم ہے، قرب مدینہ ہے. اسی طرح خیمے میں اس کی میت کو چھوڑا اور خدمت امام میں مدینہ منورہ آئے. جیسے امام کا سامنا ہوا، امام نے اس کے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا تو پریشان دکھائی دیتا ہے. اس نے کہا یا ابن رسول اللہ کوئی چیز آپ سے مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ جانتا ہے یہ اس کا پوتا ہے جو اپنے بچوں سے یہ کہہ دے کہ میرے بچوں تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں تو رضوان جنت کی مجال نہیں ہے کہ دروازہ سیدہ پر آ کر یہ نہ کہیں کہ انا خیات الحسنین. یعنی یہاں مقام واقع خبر کا نام صداقت نہیں ہے، بلکہ جو یہ کہتے چلے جائیں گے وہ سچ ہوتا چلا جائے گا. تو صاحبان محترم انہوں نے کہا مولا آپ سے کوئی چیز مخفی نہیں. کہا اچھا یہ بات ہے، جا دیکھ زندہ اور سلامت تیری زوجہ بیٹھی ہوگی. اب امام کے کہے پر شک نہیں تھا نا.
ہے آج کل تو بدعقیدگی کھا گئی دنیا کو ہے، وہ بھائی اپنے ذہن کے مطابق آل محمد کا معیار تولنے بیٹھ جاتے ہیں۔ کہا کہ جہاں زندہ سلامت بیٹھی ہوگی، انہی قدموں سے واپس پلٹا، دیکھا آیا، دیکھا زوجہ زندہ سلامت بیٹھی، ظاہرہ کیا خوشی کا عالم ہوا ہوگا کہ مردہ زندہ ہو جائے۔ ادھر عیسیٰ زندہ کرتے تھے پھیر کی ٹھوکر مار کر اور کہتے تھے کم باذن اللہ، وہ اٹھ کے کھڑا ہوتا تھا تو وہاں تو سرکار نے اشارہ کر دیا جہاں زندہ سلامت بیٹھی ہوگی، تو اس کی تو معیار مودت کس قدر بڑھ گیا ہوگا۔ اب وہ دونوں میاں بیوی امام کے دولت قدہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ امام کے دولت قدہ پر بیٹھنا تھا، ذہن میں رہے کہ اس سے پہلے اس نے امام کے چہرے کی زیارت نہیں کی، پہچانتی نہیں ہے کہ یہ سرکار سید سجاد ہے۔ جیسے ہی امام حجرے میں داخل ہوئے، اس عورت کی نگاہ امام کے چہرے مبارک پر پڑی، اٹھی بھاگتی ہوئی گئی اور جا کے اپنے آپ کو امام کے قدموں میں گرا دیا۔ اس کا شوہر آگے بڑھا، بڑھ کر کہنے لگا تو پہچانتی نہ تھی یہ سید سجاد ہیں، تو نے کیسے پہچانا؟ کہا پہچانتی کیسے نہ، جب میری روح کو ملک الموت میرے جسم سے لے کے جا رہا تھا، یہی تو وہ تھے جنہوں نے کہا واپس پلٹاؤ اس کے جسم کے اندر۔ تو آل محمد وہ ہیں جن کا کم سے کم اختیار موت کے اوپر ہوتا ہے۔